آیت نمبر 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ تھا جو انہوں نے بنی اسرائیل کے سامنے پیش فرمائے، لیکن بنی اسرائیل بڑی ہٹ دھرم اور ضدی اور عنادی قوم تھی۔ انہوں نے ان معجزات کے دیکھنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، ان پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ اس آیت میں ان کے عناد اور ہٹ دھرمی کے اظہار کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا عمل تھا اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان لوگوں کی طرف سے کفر کو، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ کافر ہی رہیں گے اور میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے۔ قال، تو انہوں نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں، یعنی اس دعوت میں اور اس تبلیغ دین کے منصب میں کون میرا مددگار ہے، یہ اعلان فرمایا۔ آیت کے اس حصے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر دین کے کسی مسئلے کی اشاعت میں اور دعوت اور تبلیغ میں لوگوں سے یا سمجھدار لوگوں سے مدد لینے کی ضرورت پڑے، نصرت کی ضرورت پڑے تو لینا جائز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ضرورت پڑی تو صاف اعلان کیا من انصاری الی اللہ، میرا کون مددگار ہے اس اللہ کے راستے میں۔ قال الحواریون، حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حواریون یہ حواری کی جمع ہے اور حواری حورن سے مشتق ہے، اور حور کا معنی سفیدی، چونکہ ان کے دل بڑے سفید تھے، اجلے تھے، جو باطن میں تھا وہی ظاہر میں تھا، اس لیے ان کو حواری کہا گیا۔ اور ایک روایت مفسرین نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ ان لوگوں میں جو سب سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لائے وہ دو دھوبی تھے، کپڑے دھوتے تھے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کپڑے دھوتے ہو، آؤ میں تم کو دل دھونا سکھاؤں، اور ان کو دعوت دی، انہوں نے قبول کر لیا، تو ان کا لقب حواری پڑ گیا۔ تو یہ چند ہی لوگ تھے، 10 11 یا 12 لوگ تھے، اس سے زائد نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کی جو مدد کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ تو جو معاملہ انبیاء اور ان کے نائبین کے ساتھ کیا جاتا ہے گویا وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا کون مددگار ہے، تو حوارین کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ نحن انصارک، ہم آپ کے مددگار ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نحن انصار اللہ، ہم تو اللہ کے مددگار ہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ آپ کی مدد کرنا اور آپ سے مدد کا معاملہ کرنا یہ اللہ کے دین کی مدد ہے، براہ راست اللہ کی مدد کرنا ہے۔ تو اس پہ جو اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے وہ انسان سوچ نہیں سکتا، باوجود ہے کہ اللہ قادر مطلق ذات ہے، اس کو کسی کی مدد کی کوئی حاجت نہیں۔ اگر کوئی اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت و ضرورت ہی نہیں، وہ تو مستغنی ذات ہے، قادر مطلق ذات ہے۔ تو حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور اے عیسیٰ آپ گواہ ہو جائیے اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے اس پر جو آپ نے نازل کیا، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بس آپ ہمیں لکھ دیجئے گواہی دینے والوں کے ساتھ کہ ہم نے بھی گواہی دے دی ہے، اور انہیں اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، اللہ سے دعا بھی کر لی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے مکر کیے، تدبیریں کی خفیہ، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیریں کرنے والوں میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ عربی زبان میں مکر کہتے ہیں خفیہ اور لطیف تدبیر کو۔
ہماری اردو میں تو مکر وہ برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی دھوکہ دہی، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، اس میں مکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں مکر کا لفظ خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں. اب اگر وہ خفیہ تدبیر اچھی ہو تو وہ اچھا مکر ہے، اور اگر وہ خفیہ تدبیر بری ہو تو وہ برا مکر. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، مکر کی صفت السیئ ذکر کی ہے کہ مکر کبھی برا بھی ہوتا ہے. تو اردو کا جو مکر ہے وہ تو ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں جھوٹ، فراڈ اور دھوکہ دہی ہے. لیکن عربی زبان کا جو مکر ہے اس کا معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. تو وہ مکرو یہاں نسبت چونکہ ان یہودیوں کی طرف ہے، بنی اسرائیلیوں کی طرف ہے، تو اس کا معنی ہوگا انہوں نے بری تدبیریں کی، اور وہ تدبیر تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور جہاں مکر کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے تو وہاں خفیہ تدبیر یہ تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو بچایا. یہ اللہ کی ایک خفیہ تدبیر تھی جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. جب ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر، ان کی دعوت کو سن کر لوگ جو ہیں ان کی طرف راغب نہ ہو جائیں، تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف ایک نیا دین لے کر آگے. ہر زمانے کے نافرمان اور منکرین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ انبیاء کے خلاف اسی قسم کے پروپیگنڈے کرتے تھے. انہوں نے خوب شور شرابہ کیا، اور اس وقت کا جو حاکم اور بادشاہ تھا اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہماری قوم میں ایک آدمی پیدا ہو گیا ہے، اور وہ جو ہے ایسی باتیں کرتا ہے جو ہمارے بڑوں نے نہیں کی، اور جو ہے ہم اس کے مخالف ہیں، آپ جو ہے نا اس کو پکڑیں. جب بہت اصرار کیا تو اس بادشاہ نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا، تم جاؤ، جا کر دیکھو، اگر واقعی صحیح کہہ رہے ہیں تو تم اس کو قتل کر دو. چنانچہ وہ آئے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت تو دیکھی نہیں تھی، تو وہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا شمعون، جس کو حضرت عیسیٰ سے کچھ مشابہت تھا تو وہ انہی کا اپنا، لیکن اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی. تو وہ جو لوگ آئے قتل کرنے کے لیے وہ اس شمعون کو قتل کر کے چلے گئے، یہ سمجھ کر کہ یہی عیسیٰ ہیں. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک کمرے میں مقید ہو گئے. چاروں طرف سے یہودیوں نے گھیر لیے، وہ قتل کرنے کے لیے آئے تھے. حواریین اندر تھے، عیسیٰ اندر تھے. آپ نے اپنے انصار و حواریین سے کہا کہ تم میں کون ہے وہ شخص جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ اللہ اس پر میری مشابہت ڈال دے اور وہ ان یہودیوں کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے اور کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہو. تو ایک نوجوان حواری کھڑا ہو گیا. کئی دفعہ آپ نے اعلان کیا، ہر دفعہ وہی کھڑا ہو جاتا تھا. چنانچہ آپ نے اس کے اس خدمت کو قبول کر لی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ کی چہرے کی طرح بنا دی. جبریل امین کو بھیجا، وہ آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل صحیح سالم اٹھا کر آسمان پر لے گئے. یہودی جو ہے وہ دیوار پھاند کر اندر آئے اور آ کر انہوں نے دیکھا تو اس حواری کو عیسیٰ سمجھ کر انہوں نے قتل کر دیا، اور باہر نکل کر کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ ان میں جو سب سے پہلا شخص دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا، اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی شکل کی طرح بنا دی. حضرت عیسیٰ کو تو جبریل امین نے اوپر آسمان پہ اٹھا لیا، وہ لے گئے، لیکن وہ جب اندر آیا تو اس نے ڈھونڈا، اس کو نظر نہیں آئے. اتنے میں اور یہودی بھی پہنچ گئے. جب اندر پہنچے تو دیکھا کہ یہی عیسیٰ کی شکل کا ہے، تو اپنے ہی ساتھی کو انہوں نے قتل کر دیا عیسیٰ سمجھ کر. اب جب وہ قتل ہو گیا تو آپس میں وہ کہنے لگے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا ساتھی کہاں ہے، اور اگر یہ ہمارا ساتھی تو عیسیٰ کا ہے. تو اس کے اندر وہ شبے میں پڑ گئے. اب بعض کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے، بعض کہتے تھے کہ وہ نہیں قتل ہوئے. اس طرح اس میں اختلاف آ گیا. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے خفیہ تدبیریں کی، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیریں کرنے والوں میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اس آیت میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے. کہا کہ جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ بے شک میں تجھ کو پورا پورا لینے والا ہوں. متوفی کا توفی مصدر سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کا مادہ ہے وفیٌ یا وفاءٌ. یہ اس کا مادہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا پورا لے لینا. موت کو بھی وفات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں فرشتے انسان کی پوری روح لے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جسم کے آدھے حصے کی روح لے گئے اور آدھے حصے کی روح چھوڑ دیں.
جب وہ لے کر جاتے ہیں تو پوری روح لے کر جاتے ہیں. اس لیے موت پر بھی کبھی وفات کا اطلاق ہو جاتا ہے. اور انسان جب سوتا ہے تو اس نیند پر بھی کلام عرب میں وفات کا اطلاق ہوا ہے کہ اس میں اس کی روح جو ہے وہ اس کے جسم سے نکل کر چلی جاتی ہے، اور پھر جب اٹھنے والا ہوتا ہے تو اللہ اس کو دوبارہ اس جسم کے اندر داخل کر دیتے ہیں، وہ آ جاتی ہے، وہ دوبارہ بیدار ہو جاتا ہے. اور جس کے لیے موت مقدر ہو چکی ہوتی ہے تو اس روح کو اوپر ہی روک لیا جاتا ہے، اور وہی روح عالم امثال میں چکر لگاتی ہے تو خوابوں کی شکل میں مختلف چیزیں اس کو نظر آتی ہیں. کبھی وہ مردوں کو دیکھتا ہے، کبھی باغات دیکھتا ہے، کبھی پہاڑ دیکھتا ہے، مختلف چیزیں وہ دیکھتا ہے. تو اس روح پر بھی جو نیند کے وقت انسان کی اللہ لے لیتے ہیں تو اس پر بھی توفی کا اطلاق ہوا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت، جن پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ ان کو روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسروں کو اللہ دوبارہ بھیج دیتا ہے ایک مدت مقرر تک، جتنی اس کی مدت ہے، جتنی اس کی عمر ہے. تو وہ روح پھر رہتی ہے، اور جب وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ روح نکال لی جاتی ہے. اب یہ جو متوفی کا لفظ ہے اس کے اندر دو معنی کا یہ احتمال آ گیا. ایک ہے پورا پورا لینا، اور ایک ہے موت دینا، وفات دینا. اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے پورا پورا لینا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم مع روح کے پورا پورا اٹھا لیا. اور یہ امت مسلمہ کا اجماعی مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پورے جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھا لیا. آج بھی وہ آسمانوں پر زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا. یہ اس امت کا ایک اجماعی عقیدہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے. اکثر کی رائے یہی ہے کہ توفیق کا معنی یہ کہ ہم آپ کو پورا پورا لے لیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ میں تم کو موت دوں گا، انی توفیق کا، میں تم کو موت دینے والا ہوں، تم کو موت دوں گا، یہ موت دینے والا ہوں. اس لفظ سے مرزا غلام قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کیا ہے، اور اس نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی قبر سری نگر میں ہے. اور اس پر دلیل جو ہے ایک فرانسیسی مورخ کا قول نقل کی. اسی سے اس کی اس بات کے غلط ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک نبی کی قبر کے لیے دلیل فرانسیسی مورخ سے لی جا رہی ہے. تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس کا دعویٰ غلط ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس سے موت کا معنی لیا ہے، لیکن اس کی تفسیر میں قادیانی آج عوام الناس کو دجل و فریب کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تفصیل اس کی یہ ہے، اللہ نے عیسیٰ کو یہ کہا کہ دیکھو یہودی تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تم گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے، تم اپنی طبعی موت سے مرو گے اور تم کو میں موت دوں گا. یہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے. اگر یہود باہر قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوں اور اندر کو کہا جائے کہ بس تم کو میں ابھی موت دے رہا ہوں، تو تسلی کیا ہوئی؟ تسلی جبھی ہوگی کہ بھائی دیکھو تم بچ جاؤ گے، ابھی تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں میں زندہ اوپر اٹھا لوں گا، بعد میں تم طبعی موت سے انتقال کرو گے. اور ایسا ہی ہوگا. صحیح احادیث اور آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت قریب ان کا نزول ہوگا. زمین پر وہ قیام فرمائیں گے، اسلام کا نظام نافذ کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیے کو اٹھا دیں گے، اور ان کے زمانے میں روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، کوئی یہودی عیسائی نہیں ہوگا، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، اور دجال کو قتل کریں گے، اور وہ شادی بھی کریں گے، اور پھر طبعی موت سے ان کا انتقال ہوگا، اور روضہ رسول میں آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ دفن ہوں گے. یہ اسلام کے عقائد میں شامل ہے یہ بات. تو متوفی کا مطلب یہ ہوگا میں تم کو موت دینے والا ہوں، لیکن ابھی نہیں، ابھی تو تم کو میں زندہ اٹھاؤں گا، ورافعک الی، اور تم بعد میں طبعی موت سے انتقال کرو گے. تو اکثر نے معنی لیا تم کو پورا پورا لے لوں گا، زندہ بھی آسمان پر اٹھا لوں گا. بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے تم کو موت دوں گا، لیکن یہ نہیں کہ ابھی موت دے رہا ہوں، بلکہ موت تمہاری آئے گی اپنے وقت پر، ابھی تو تم کو ہم اوپر اٹھا رہے ہیں. ورافعک الی. اس میں یہ ہے کہ اور کوئی نہیں دے سکتا آپ کو موت. جی ہاں، یہ بھی اشارہ ہو گیا متوفی کا. اللہ فرما رہے ہیں، جو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو کوئی اور مخلوق موت نہیں دے سکتی، کوئی اور آپ کو مار نہیں سکتا، میں خالق آپ کو کی روح خود قبض کروں گا. ورافعک الی، اور میں آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف.
اب جو بعضوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، جب متوفی کا معنی موت کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی موت آ گئی ہو۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ نے صاف نفی فرمائی ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ایک جگہ فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، یہ بالکل صریح الفاظ ہیں، انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، لیکن یہودیوں کو شبہ ہو گیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس زندہ اٹھا لیا۔ تو جو اس کا قائل نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے اور وہ آسمان پر نہیں، ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ شخص آج دائرہ اسلام سے خارج ہے، قرآن کریم کی صریح آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ صریح آیت یہ ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے ہیں نہ ان کو سولی دی گئی ہے، بلکہ اللہ نے وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ صریح صاف ستھری آیت ہے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تجھ کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ، تو دوسرا وعدہ ہو گیا کہ میں آپ کو اپنے پاس اٹھا لوں گا۔ تیسرا وعدہ وَمُطَهِّرُكَ، اور میں آپ کو پاک کرنے والا ہوں، بچانے والا ہوں، مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے، کافروں سے میں آپ کو بچانے والا ہوں، کافر آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ تیسرا وعدہ تھا، اللہ نے یہ وعدہ بھی پورا کر دی۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں ان لوگوں کو جو آپ کی پیروی جنہوں نے کی ان کو کرنے والا ہوں غالب ان پر جنہوں نے کفر کیا قیامت تک۔ آپ کی پیروی کرنے والوں کو میں کافروں پر غالب کرنے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور پیروی کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مسلمان ایک عیسائی۔ عیسائیوں نے صرف آپ کی نبوت کا اقرار کیا لیکن آپ کے ارشادات پر عمل نہیں کیا، آپ کی تاکید پر عمل نہیں کیا۔ اور مسلمان انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کو بھی قبول کیا، ان کو اپنا نبی مانا کہ وہ نبی ہیں، بالکل اس پر ایمان لائے، اور پھر یہ بھی انہوں نے کیا کہ ان کا جو ارشاد تھا کہ میرے بعد ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان پر ایمان لانا، اہل اسلام نے ان کے اس حکم کو بھی پورا کیا کہ جو انہیں اپنے زمانے میں وصیت کر دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی اللہ بھیجے گا جس کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا اور وہ آخری نبی ہوں گے، ان پر ایمان لانا، یہ وہ تاکید کر کر گئے تھے۔ تو عیسائیوں نے ان کی اس بات پر عمل نہیں کیا، لیکن مسلمانوں نے اس پر عمل کر لیا کہ نبی آخر الزمان کی جب بعثت ہوئی انہوں نے ان پر ایمان قبول کیا اور ان کو اپنا نبی مانا۔ تو جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ یہ کیا کہ میں تم کو غالب کروں گا، ایک ہے دنیاوی غلبہ، ایک ہے اخروی نجات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ دنیا میں غالب کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ عیسائی یہودیوں پر غالب رہے، ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلا آیا کہ عیسائی غالب رہے، یہود مغلوب رہے، اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ عیسائی جو ہے وہ یہود پر غالب ہیں، اگرچہ مسلمانوں کے خلاف دونوں متحد ہیں، لیکن یہود عیسائیوں کے مقابلے میں مغلوب ہیں، اور عیسائی ان کو اپنے چندوں سے اور اپنے تعاون سے چلاتے ہیں اور ساری چیزیں انہیں سے لیتے ہیں۔ اگر آج عیسائی اپنے ہاتھ یہودیوں سے اٹھا لیں تو یہودیوں کا رہنا مشکل ہے۔ دوسری چیز اخروی نجات، اس کے لیے عیسیٰ کی جو یہ دعوت تھی کہ میرے بعد آنے والے آخری نبی پر ایمان لانا ہے، تو اس بات کو ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر اخروی نجات نہیں ملے گی۔ تو جو ان کی یہ بات مانے گا، یعنی نبی آخر الزمان پر ایمان لائے گا، ان کی شریعت کو وہ قبول کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اس کو اخروی نجات بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ فرمایا کہ کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو آپ کی پیروی کریں، غالب اوپر ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک، پھر میری ہی طرف تم سب کے سب کا لوٹنا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان میں اس چیز میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ پانچواں وعدہ ہے کہ اللہ فیصلہ کریں گے، یہ عملی فیصلہ کل قیامت میں ہوگا۔ دلیل و برہان کا فیصلہ اس دنیا میں ہو چکا، لیکن عملاً فیصلہ کہ جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ کل قیامت میں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ذریعہ نجات بنا، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما،
یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ موجودین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما، ہر مشکل کو حل فرما، تمام نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.